خوف اس نے یہ بتاؤ ان کی اوقات نہیں ہے کہ ایک موضوع پہ بات کرے. بھائی منور سن لو آپ دعویٰ. میں نے سنو ابھی صاحب میں نے ان کو تقریباً 5 سے 7 سوال کیے ہیں. اب ایسا کیا ہے بھائی کہ آپ کے ایک مولوی آتے جائیں گے ایک موضوع میں فرار اختیار کرتے جائیں گے پھر دوسرے موضوع میں جو کود پڑیں گے. ایک پہ تو بات کر لے. اتنی اوقات تو کم سے کم بنائے اپنی. اچھا یہ بتائیے نہیں کہ ایک موضوع پہ بات کرے بھاگ کے جائے. میں کہہ رہا سنیے ابے صاحب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس عبارت کو کوٹ کر کے میں نے 3 سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی خصوصیت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور وہ کون سی چیز ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کس بنا پر کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ 3 سوال حفظ الایمان کی عبارت پر میں نے ان سے کیا تھا. قیامت کے 4 دن بعد تک کا ٹائم دیا ہوں. یہ جواب دے سکتا ہے تو بولے ان کو پھر بات کریں گے. اگر یہ جواب دے دے گا تو جس موضوع پہ چاہے گا اس پہ بات کریں گے. اچھا ٹھیک ہے آپ بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا. میں آپ کا جواب دے گا نا ہے نا. ہاں میں آپ کا جواب دوں آپ میری بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے تسلیم کر لیا. چلو ٹھیک ہے. چلو پہلا سوال بولو. میں ذرا لکھ لیتا ہوں. اچھا جاؤ پہلا سوال بولو. ارے یہ تینوں سوال ہے نا ایک ہی عبارت میں 3 سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی تخصیص نہیں کوئی خصوصیت نہیں تو وہ کون سی چیز ہے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور وہ کون سی چیز ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کس بنا پر کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. 3 سوال ہے. کس پر سوال ہے سنیں میری بات پوری سمجھ لیں آپ. جبکہ کیا کہتے ہیں اپنی تھانوی نے کہا کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو ہر نمبر وار سوال کرو. 1 نمبر یہ سوال 2 نمبر یہ سوال 3 نمبر یہ سوال. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے نمبر وار کر دیتا ہوں. سنو پہلی عبارت جس پر سوال ہے پہلے وہ عبارت میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تاکہ لوگ بھی سمجھیں گے. پہلے سوال کرو پھر عبارت بعد میں. چلو ٹھیک ہے پہلے سوال ہی کر دیں. صرف نمبر 1 میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی خصوصیت نہیں ہے علم غیب کے عبارت پر جو حفظ الایمان میں جو ہے لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے تو وہ کون سی چیز ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور وہ یہ 1 نمبر ہے. اور دوسرے نمبر پر کہ وہ کون سی چیز ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بنا پر کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص اور خصوصیت 3 سوال ہے یار. 3 سوال ہے 3 ثابت کرو. نمبر 2 کیا ہے. نمبر 2 ایک کام کرو منور صاحب پہلے آپ جو ہے سوال کو لکھ لو. جی بالکل میں میرا تو الحمدللہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ لکھو میں بول رہا ہوں آپ لکھو. منور حسین صاحب آپ جو سوال کر رہے تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں وہ کون سی خصوصیت نہیں ہے. کیا سمجھ ابھی تو تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو سوال ہی نہیں سمجھے ہو. اس لیے کہنا تم لکھو نا لکھ کے 3 سوال لکھو نا لکھ کے مجھے دو نا. میری بات سنو تمہارے سوال بھی بات کر رہا ہوں میں ادھر موضوع بدل نہیں رہا ہوں. تمہارے سوال بھی بات کر رہا ہوں. میرے موضوع پر بات کرنے کا تمہاری ہمت نہیں ہے. تم نے بول دیا مت بات کرو میرے سوال پر ہی بات کرو. ہاں اسی پر بات کر رہا ہوں. تم کو بول رہا ہوں تم کو پہلے نمبر 1 پر میں نے سوال ہی کیا خصوصیت کون سی نہیں ہے. ہاں دوسرا سوال تم نے کیا کیا تخصیص نہیں ہے. تم کو اتنا پتہ نہیں ہے تخصیص خصوصیت ایک ہی معنی میں آتا ہے. تم کو کس نے مناظر بنا دیا. تم کو بنایا کس نے تم کو مناظر. منور ہو گئی آپ کی بات تو میں بولوں. پہلا سوال تم نے کیا خصوصیت نہیں تو دوسرا سوال تم تخصیص نہیں تو دونوں کا ایک ہی معنی. مطلب تخصیص سنو تخصیص اور خصوصیت میں کیا فرق ہے ذرا واضح کریں آپ. مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا ذرا واضح کریں کہ تخصیص جو ہے اور خصوصیت جو ہے ان میں فرق کیا ہے اور کس اعتبار سے فرق ہے. اچھا منور صاحب 1 منٹ میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو تخصیص ہے یہ صرفی اور نحوی اعتبار سے کیا ہے. آپ بات نہ کریں آپ کو کوئی ابھی حق نہیں ہے. میرا بھی حکم ہے وہ بیچ میں کچھ بولا ہے آپ بڑبڑ کرتے جا رہے ہیں. آپ کا مناظر ہے. پہلی بات تو میں نے سوال کیا کیا تھا میں نے سوال یہ کیا تھا
کہ یہ جو حفظ الایمان کی عبادت ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر صبی و مجنون جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے. ارے منور صاحب میری بات سنیے، میرے سوال دیکھیے. ارے سوال تو پہلے سن لو یار. دیکھو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جن میں کوئی تخصیص نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی کمال نہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جن پر کوئی تخصیص نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی کمال نہیں؟ اور کس بنا پر کوئی تخصیص نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی کمال نہیں؟ یہ 3 سوال بنتے ہیں میرے. لوگ سنیں گے، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ جس مناظر کو لے کے آئے وہ آپ سے زیادہ عالم نہیں ہے. میری بات سنیے منور حسن صاحب، آپ جب آپ یہ نحوی اور صرفی اعتبار سے اگر اس کی خصوصیت بتا دیں گے کہ یہ ہے کیا، تو آپ کو خود اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو آپ بتا رہے تخصیص اور خصوصیت، یہ جو اس کا معنی جو دونوں ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ مصدر ہو گیا، کچھ یہاں فعل بن رہا ہے، تو آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تخصیص ہے یہ نحوی اور صرفی اعتبار سے ہے کیا؟ صرف صغیر صرف کبیر کے اعتبار سے آپ بتا دیجیے. دیکھیے آپ دیکھیے وہ کہ کچھ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے یار جب آپ اس چیز کو نہیں، میری بات سنیے. ارے یار حد ہو گئی ہے، میری بات تو سنیے. جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، آپ جانیں گے نہیں، تو پھر آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آگے بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. پھر آپ اسی طرح بڑبڑ کرتے رہیں گے، تخصیص الگ ہے، خصوصیت الگ ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرفی اور نحوی اعتبار سے آپ اس کی وضاحت کر دیجیے. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آگے بات کرنے کی کسی بھی چیز کی. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں چیز ہے کیا. سنیے میری بات سنیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے اندر اب رہا نہیں جرا. اب دیکھیے آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. میں نے آپ کی بات سنیے. اگر آپ سنیے میں نحو اور صرف میں آپ سے بات کروں گا، کریں گے آپ نحو صرف؟ بالکل کروں گا. ابھی اسی لیے تو میں نے آپ کی یہ موضوع ہے. تو سنیے، دیکھیے آپ لوگ کیسے رنگ بدلو ہیں. آپ جو تھے آپ مجھ سے سنی پر بات کرنے کے لیے خود بات کرنا چاہتے تھے یار. میری بات منور بھائی، ہاں ان سے کہیے کہ علی اصغر کا یہ سوال ہے، علی اصغر فرار ہو گئے ہوں تو ان سے موضوع پر بات کریے. علی اصغر صاحب فرار نہیں ہوئے. یہاں سنیے، علی اصغر ہے وہاں پہ، علی اصغر ہے تمہارے وہاں پہ. ہاں بالکل ہے، علی اصغر صاحب ہے ہمارے. میں نے سوال جو کیا، میرے سوال کا جواب وہ دے سکتا ہے. قیامت تک کے 4 دن بعد کا ٹائم ہے. ارے ہم نہیں بول رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ ارے صادق علی تمہارا وہ حال کیا ہو، تم منور کو پکڑ کے لاؤ. خیر تم سے ابھی گفتگو نہیں ہے. خیر ارے یار وہ تو اچھا خیر سنو بات ادھر ادھر نہ کرو. سنو یار منور سنو میری بات سنو. ابے میری بات سنو. ہاں سنو. تمہارے مناظر کے اندر اتنا دم خم ہے. ارے یار حد ہو گئی ہے بے وقوفی کی. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ تمہاری جہالت کی حد ہو گئی، انتہا ہے یہ جہالت کی. میں یہ کہتا ہوں، میں مصدر پر بات کرنے نہیں آیا. استمراری ہے کیا میں نحو جو ہے. ارے بھائی تم لوگ خاموش رہو گے. صرف پر بات کرنے نہیں آیا. مجھے جواب دینا دو گے، مجھے جواب دینا دو گے. سنو یار. سوال ہے. ارے سنو، مجھے جواب دینا دو گے. سکتا ہے. سنو تو جواب دے رہے. سنو گے تبھی تو. ہاں بولو، ان کو بولو کہ جواب دے میرے سوالوں کا جواب دے. تم نے 3 سوال کیا ہے منور تم نے 3 سوال. میری آواز آ رہی؟ اس وقت علی اصغر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اس وقت منور علی اصغر صاحب کی بات نہیں آ رہی. بھائی صادق بھائی، ارے آپ لوگ خاموش رہو یار، خاموش رہو. ایک کام کرے 2 منٹ طے کر لیں. صادق بھائی، ہاں 2 منٹ طے کر لیے. 2 منٹ میری بات سنو نا. تم نے سوال کر لیا نا 3 سوال. 2 منٹ ٹائم فکس کر لیتے ہیں. میری بات سنو. صادق بھائی آپ ٹائم دیکھیے. آپ بولو. تو میں بتا رہا ہوں تم نے 3 سوال کیے ہیں. کیا 3 سوال کا جواب جو ہے 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا؟ جتنے منٹ میں تم دے سکتے ہو. تو جب تک میں جواب نہیں دوں آئے گا نا. ایسا نہیں کہ 2 منٹ بول کے تم، ایسا تو نہیں کہ 2 منٹ بول دیا جائے گا. پھر میری بات سن نہیں رہے تم. اگر تم نے سننے کی ہمت نہیں کون کرتے ہو تم. ٹائم ضائع مت کرو یار، ٹائم ضائع مت. ارے منور صاحب آپ کو جواب دے رہے تب لے کیوں نہیں رہے بھائی؟ خاموش رہو، سب خاموش رہو بھائی. جواب جی چلو. تم نے سب سے پہلے سوال یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. 2 منٹ قید مت کرنا کیونکہ 3 سوال تمہارا ہے. اگر تم 1 سوال کرتے پھر دوسرے ٹرن میں دوسرا سوال کرتے میں جواب دیتا. تم نے ایک ساتھ میں 3 سوال کیا ہے. تم کو تمہاری ذمہ داری تھی. اگر تم 2 منٹ طے کرتے تو تم 3 سوال الگ الگ کر کے سوال کرتے تھے. تم نے ساتھ میں کیا ہے. اب مجھے جواب دینے کا موقع دینا. جب تک مکمل جواب نہیں دے دوں تو مجھ سے بات نہیں کرانا.
2 मिनट का है टर्न, अगर औकात है बात कर, भागने का रास्ता 2 मिनट में 3 सवाल का जवाब किस तरह देगा? अरे तो 2 मिनट में जितने सवाल का जवाब दे सकता है उतना दे, उसके बाद फिर बारी फिर देना तुम जवाब। नहीं तुमने 3 सवाल किए, जिम्मेदारी। अरे तू इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं, तुम जवाब मुझसे। अरे तू बात नहीं कर पाएगा, भाग जा तू भाग जा, तेरी औकात देखो, नहीं, जब 2 मिनट की औकात नहीं, पहला बात कर। सवाल जवाब दे रहा हूँ। साहिल पेशाब कर देंगे तेरे मुंह पर। 2 मिनट हालत खराब हो गई है। ये तकरीर करने का मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। के जैसे ओवैस भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। टाइम देखिए, 2 मिनट से इसने अगर 2 मिनट से सवाल ज्यादा ये किया बोला है, ये हरामी साबित होगा, इसकी शिकस्त होगी। अगर 2 मिनट से ज्यादा बोला, सबसे पहले सवाल बोल रहा है, बीच में खुद बोल रहा है, खुद बीच में बोल रहा है। सामीन, सबसे पहले इसने सवाल ये किया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत नहीं, वो कौन सी खुसूसियत नहीं है? ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत नहीं है वो इस बुनियाद पर कि उसकी किताब में हुसामुल हरमैन के अंदर गुस्ताखी की है उसके मुजद्दिद ने। क्या गुस्ताखी की है? कि उसने जैसा और ऐसा दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कि जैसा इल्म हुजूर सल्लम को है, ऐसा इल्म सल्लम जैसा कि गधे को पागल को है। तो ये गुस्ताखी उसके मुजद्दिद ने किया है। और हिफ्जुल ईमान के अंदर ऐसा और जैसा दोनों लफ्ज़ उस इबारत में एक मुनव्वर क़यामत तक न उसके कोई मुजद्दिद न उसके शेखुल इस्लाम, कोई भी शेखुल इस्लाम तो है ही नहीं, कोई भी उसके मुफ्ती हो वो कोई साबित नहीं कर सकता। ये इबारत को बना करके हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फतवा कुफ्र को देने की कोशिश किया है। वही इबारत जो है हिफ्जुल ईमान में नहीं है बल्कि हुसामुल हरमैन में है, जिसके इसका मुजद्दिद काफिर होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा और जैसा दोनों लोग इसने इस्तेमाल किया है। अब इसने जो पूछा है कौन सी खुसूसियत है जो नबी अलैहि सल्लम के अंदर नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास ये मलफूज है, जिसे चाह रहा हूँ, इसके मुजद्दिद का मलफूज है, सफ़ा नंबर 9। इसमें गधे का इल्म गैब साबित किया है और आगे लिखा है कि बस ये समझ लीजिए वो सिफत जो गैर इंसान के लिए हो सकती है, इंसान के लिए कमाल नहीं यानी खुसूसियत नहीं, और जो गैर मुस्लिम के लिए हो सकती है, मुस्लिम के लिए कमाल नहीं। यानी गधे के लिए अगर इल्म गैब है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए होना ये खुसूसियत नहीं है, इसका मुजद्दिद कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की यही खुसूसियत नहीं है, क्योंकि गधे के लिए तुम्हारे यहाँ माना गया है, तुम्हारे इल्म गैब शैतान के लिए माना गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे इल्म गैब दज्जाल के लिए माना गया है। दज्जाल के अंदर जो चीज़ें हों शैतान के अंदर हो हैं, अब बताओ गधे के अंदर जो हो उसी को नबी अलैहिस्सलाम के लिए फिट करते हो, साबित करते हो, फिर नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान क्या रही? तो नबी अलैहिस्सलाम की यही खुसूसियत नहीं है, तो तुम शैतान के लिए मानते हो, गधे के लिए मानते हो। 2 मिनट हो गया। अभी एक सवाल मोहतरम, मेरा पहला सवाल ये था, पहला सवाल मेरा ये था, बेचारा इतना इल्म से यतीम है और अक्सर से कोड़े हैं, मेरे सवाल को भी नहीं बोल पा रहा है ये, मैं बोला क्या हूँ। मैंने इसे पूछा था कि ये जो अगर बाज़ उलूम गैबिया तख्सीस यानी किसमें ये जो बाज़ उलूम गैबिया नबी पाक को है, थानवी साहब कहते हैं इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख्सीस, यानी कि इसमें जो बाज़ उलूम गैब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कमाल कोई फजीलत नहीं है। यही मैं पूछा था इनसे कि पहला सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्सीस नहीं है, फजीलत नहीं है। तो ये अगर बोलता कि भाई ये इल्म गैब है, ये जो बाज़ उलूम गैबिया है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तख्सीस नहीं है, तो इनका तो मौलवी इनके ज़बान से काफिर हो जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। ये गया मलफूजात में और जो है क्या कहते हैं हुसामुल हरमैन में जो इनके मौलवी की इबारत नकल करके, और इनके अल-मुहन्नद जिसमें जो है अशरफ अली थानवी ने मोहर लगाई है अपने कुफ्र पर, उसमें भी लिखा है कि जो क्या कहते हैं कि मजनून और जो है पागलों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दिया उसके बराबर का है, वो पक्का काफिर है, कतन काफिर है वो। और थानवी अपने इस कुफ्र पर मोहर भी लगाया है। खैर मैंने ये सवाल किया था, ये जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खुसूसियत नहीं है, कोई तख्सीस नहीं है? तो अब ये मुझे बता, क्योंकि आगे वो कहता है कि ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व अम्र सभी वो मजनून जमी हैवानात वो बहाइम के लिए हासिल है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसमें कोई तख्सीस नहीं, इल्म अखबार इल्म गैबिया में कोई तख्सीस नहीं, और किन पर कोई तख्सीस नहीं है, ज़ैद व अम्र सभी वो मजनून पर कोई फजीलत नहीं, इसलिए कि इनको भी बाज़ उलूम गैबिया मालूम है थानवी के अकीदे के मुताबिक। और किस बिना पर ये जो है कोई फजीलत नहीं, इसलिए कि ऐसा इल्म गैब तो हर सभी मजनून को है। तो बताएं कि इतनों सवालों का जवाब इसी सवाल में, इसी जो है इबारत में मौजूद है। और इन इबारत के खुलासा कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को जानवरों के बराबर बताए और कहे कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फजीलत नहीं, और जो शख्स है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को ऐसा ही बताए जैसा जानवरों का है, तो बताओ कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है या नहीं है? और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को
اس بنا پر کہ یہ جو علم ہے بعض علوم غیبیہ جانوروں کو بھی حاصل ہے، لہذا اس بنا پر بھائی آپ کا 2 منٹ ہو گیا ہے منور، آپ کا 2 منٹ ہو گیا ہے. ہاں چلیے بولے. سامعین، میں نے جواب جس کے پہلے سوال کا جواب دیا، اس نے سوال یہ کیا ہے کہ حضور کی جو خصوصیت نہیں وہ کون سی خصوصیت نہیں ہے. میں نے الملفوظ سے جواب دے دیا. بالکل کہہ رہا ہے کہ اس نے جواب نہیں دیا. کتنا بڑا جھوٹ کذاب ہے. دیکھیں سامعین، میں نے جواب اس کے ملفوظ سے دیا کہ وہ خصوصیت جو شیطان کے لیے مانے، جو ابلیس کے لیے مانے، دجال کے لیے مانے، گدھے کے لیے مانے، علم غیب، ٹھیک ہے، وہ علم غیب جب نبی کے لیے مان رہے ہو تو نبی کی کیا خصوصیت؟ کیوں؟ اس کے مجدد کہہ رہا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ میں نے ایک گدھے کا واقعہ بیان کر رہا ہے، گدھے کا علم غیب تھا، ٹھیک ہے، آگے گدھے کا علم غیب ثابت کرے کہہ رہا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے. اس کا علم غیب شیطان کے لیے مانتے ہیں لوگ، دجال کے لیے مانتے ہیں، تو انسان کے لیے کمال نہیں ہے. نبی علیہ السلام جو ہے انسان ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے کمال نہیں، کیونکہ وہ شیطان کے لیے مانا گیا ہے، جانور کے لیے مانا گیا ہے. اور جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے، مسلم کے لیے کمال نہیں ہے. جب شیطان کے لیے غیب ہے تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت کیا کیسے ہو گئی؟ تو شیطان کے لیے مانتے ہو، نبی علیہ السلام کو دل میں غیب ہے نہیں، کیونکہ تمہاری کتاب نہیں ہوئی ہے. تم جس کو متفق مانتے ہو تمہاری کتاب بھی ہے، اور کتاب یہ ہے جو تمہارے نظر بھی متفق ہے، اس کتاب بھی مانتے ہو. حوالہ دے رہا ہوں، کوئی ذرا اس کو بھیج دینا حوالہ ہے. جی جی بالکل. یہ میرے پاس ایک کتاب میں 2-3 حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک حوالہ میں نے بھیج دیا آپ کو. دیکھیں یہ میں نے بھیج دیا آپ کو. کون سی کتاب ہے؟ گیا پہنچا آپ کے پاس؟ جی آ گئے. اور دوسری بات میں نے کہا تھا کہ حفظ الایمان کی جس عبارت پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے، یہاں پہ میں نے ایک عبارت پیش کی تھی حسام الحرمین کی. حفظ الایمان کے اندر جیسا یہاں اس نے لکھا ہے کہ ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ ہر جانور پر پائے جائے. تو جیسا لفظ جو ہے یہ اس کی کتاب میں نے کہا کہ تم دونوں لفظ ثابت کر دو، ایسا اور جیسا، ٹھیک ہے. اس دن کی پٹائی کی تھی، رات کو میں نے فون کاٹی ہو، آج بھی بھاگے گا. حوالہ میں نے کیا دیا اس کو، یہ حوالہ میں منیر منیر اس کا حوالہ میں نے دیا تھا. اس کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا عادی تھے. تو حفظ الایمان کی عبارت جو ہے اس کے پیر مہر صاحب کے نظر میں خالص شرعی نقطۂ نظر کا عین تھا. اس سے جواب دینے کی ہمت نہیں. فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر مسعود صاحب وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 198 کے اندر کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا دھیان ادھر نہیں گیا، بہرے کو ہر بات سے تعبیر کرنی چاہیے. حالانکہ اس کے مجدد کا اصول ہے کہ صحیح کفر میں کوئی تعویل نہیں ہے، اور اس کے معتبر عالم پروفیسر مسعود ملت جو کہا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تعویل ہونی چاہیے، تعویل کرنی چاہیے. کفر کا جہاں تعویل آ جائے وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. کیسے فتویٰ لگا دو کفر کا، ٹھیک ہے. اور میں نے اور ایک حوالہ دیا ہے، علم جب سے تم بات کر رہے ہو، تمہارے مجدد نے وہاں گستاخی کی ہے حسام الحرمین میں نبی علیہ السلام کے علم کو جانور کے علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے تمہارا مجدد نے، ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. اور ایک حوالہ لے لو تم میرے سے. میرے پاس کل 2 منٹ ہو گیا بس ارے دیکھو کتنا کذاب ہے یہ. اگر اطلاع کرے پھر بھی چپ ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. سامعین محترم، یہ اتنا بڑا جھوٹا اور فراڈی ہے، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بے شمار ہوتی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان کے ہمارے کسی اکابر کا نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں تعویل کی گنجائش ہو وہاں حکم کفر نہیں لگتا ہے. سب سے پہلے یہ دکھائی گئی کہاں پہ لکھا ہے. دوسری بات، یہ جو گدھے کے علم غیب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے یہاں گدھے کے علم غیب کے بارے میں لکھا ہے، یہ پہلے اسی علم غیب دکھائے گا. اگر علم غیب یہ نہیں دکھا پایا، یہ پکا حرامی، ان کے اصل میں خطا. اور یہ جو جس کتاب کا حوالہ دیا کہ جہاں تعویل کی گنجائش ہو وہاں حکم کفر نہیں لگتا ہے، اگر یہ لفظ نہیں دکھایا پکا حرامی، اس کی شکست سے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ پتہ نہیں اور کیا کیا بھونکتا رہا. لیکن سامعین محترم، میں نے ان سے سوال کیا تھا یہ جو کتاب ہے حفظ الایمان، اس میں جو عبارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کس نے؟ بعض علوم غیبیہ کے جاننے میں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض علوم غیبیہ جانور بھی جانتے ہیں. تو سامعین محترم، یہ جو بعض علوم غیبیہ ہم نبی پاک کے لیے مانتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے. نبی کا پاک علم غیب اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ آواز ہو رہی ہے. ادھر تو نہیں ہو رہی ہے، یو پی میں ہو رہی ہے. ادھر کا بھی وقت باقی ہے. ہمارے آواز ہمارے ہو رہی ہے. اچھا ہو رہی ہے.
چلیے سامعین محترم، خاموش، ٹھیک ہے، چلو میں، ہاں چلو ٹھیک ہے، اور 5 منٹ بات ہوئی، 5 منٹ، ٹھیک ہے، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 5 منٹ بات ہوئی، کب کریں گے؟ بس صرف 5 منٹ فون کاٹ دینا، 5 منٹ میں نہیں، جواب دے کر کے جانا، تو نماز نہیں پڑھو تمہارے لیے، تو 7 منٹ میں جانا، 7 منٹ میں جانا، 2 منٹ اور ٹھہر جانا، کیا 7 منٹ میں جانا، 2 منٹ اور ٹھہر جانا، تم پر تو ویسے بھی کلمہ فرض ہے، نماز فرض کہاں ہے؟ کلمہ تم پر فرض ہے، تمہارا مسجد نے تم کو بےمان لکھا ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے تمہارا، ارے سنو میرے مادر بہن، تمہارے تھانوی نے مانا ہے کہ مسلمان تسلیم کر لیا، سنو ابھی میں نے میرے اگر اس سے اگر تو نے بغیر حوالہ دے کر کے بغیر ثابت کر کے گیا، جو تیرے 2 اعتراض پر میں نے جواب مانگا ہے کہ تعویل کی گنجائش ہونے کے بعد بھی کہا کفر نہیں، کافی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اگر جواب نہیں دیا، نہیں دکھایا تو پکا حرامی ثابت ہو جائے گا، شکست تیری، اور اگر تو نے کہ اگر علم غیب نہیں دکھایا گدھے کے واقعہ میں تو پھر تو پکا حرامی اور تیری شکست ثابت ہوگی وہاں پہ، یاد رکھنا۔ ہو گئی اذان تمہاری؟ سب تو بول لے، 2 منٹ بول لے، 2 منٹ تو بولے نا، 2 منٹ بول لے۔ سامعین محترم، یہ بار بار یہ رونا روتا ہے کہ تمہارے یہاں جو ہے شیطان کے لیے علم غیب مانتا ہے، ارے بیوقوف، تمہارے یہاں جو عبارت ہے جو صریح کفر پر مبنی ہے وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص ہی نہیں، ایسا علم غیب تو سب کو ہے، سب کو، معاذ اللہ، رذیل سے رذیل چیزوں کو بھی ہے، جیسا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کو جیسا علم غیب ہے ویسا کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کا علم غیب قرآن نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اب تمہارے تھانوی نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علم غیب جو قرآن ہے کتوں کے برابر کہہ دیا، سوروں کے برابر کہہ دیا، اسی لیے میں سوال کرتا ہوں نا کہ اگر تم مانتے ہو کہ کتوں کے برابر نہیں کہا، سوروں کے برابر نہیں کہا ہے، لفظ ایسا سے تشبیہ نہیں معلوم ہوتا، تو میں اسی لیے ان پر سوال کیا ہوتا کہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص جو نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس پر کوئی تخصیص نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جن میں کوئی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہیں ہے، اور وہ وجہ کیا ہے جس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ 3 سوال اگر تو دے گا تو خود تھانی تمہارا کافر ہو جائے گا۔ تو میں ان 3 سوالوں کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کا جواب دو، اور جو تم نے جو 2 جھوٹے حوالے پیش کیے ہیں اس کو ثابت کرو جیسا تم نے بولا ہے ویسا ہی۔ ہاں بولو۔ ٹھیک ہے، میرا اب 2 منٹ باقی ہے، ایک بات 3 منٹ ہو گئے، ایک 5 کو میں ختم کرنے کا تھا، ٹھیک ہے اویس بھائی؟ جی بولو پھر فون کاٹ دینا۔ تو اس نے سب سے پہلے بات یہ کہی تھی، جواب دینا تھا، میری باری بول رہا ہے، میری باری بول رہا ہے، تو اس نے سب سے پہلے لعنت دی تم پر، ٹھیک ہے؟ تو میرے پاس کتاب اس کے نقی علی کی، اس کے مجدد کی بات کی ہے، وہ لکھ رہا ہے فضائل دعا کے اندر کہ اہل سنت کا سوا نہیں کہ وہ لوگوں کو برا بھلا کہے یا گالی دے یا لعن کا سوا تو ان چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ اپنے مطلب سے ہٹا ہوا ہے منور رہے۔ اصل بھی کہہ رہا ہے کسی کافر کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، اہل بدعت کی خوبی سے ہے تو یہ اہل بدعت ہے، اور بعض ان کا بعض سے لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے منور رہا۔ دوسری بات، عید میں اگر اس نے جس میں جو حوالے دیے تھے اس پر حوالے تمہارا پسند دے دیا، چلو یہ ثابت ہو گیا، ان کو ثابت میں نے شرط رکھی تھی، یہ ثابت ہو گیا، چلو اب تم بول لو۔ بول رہا ہے ثابت ہو گیا، اس لیے کہ اگلے فرنڈ میں جو تم نے جھوٹے حوالے دیے تھے میں نے ثابت کرنے کے لیے بولا تھا، اگر تو حلالی ہوتا تو ثابت کرتا۔ منور بیچ میں نہ بولو بھائی، منور صاحب بیچ میں نہ بولیے، مناظر کو بولو، لوگ سمجھ جائیں گے۔ شادی کرے گا شکست کے نام کا، پہلے شادی کرے گا شکست کے نام کا، میرے بارے میں بولا اس نے، تم نے بولا کہ خاموش رہا، بول لے تو حرامی بھی ثابت ہو گیا، تو حرامی ہو گئی۔ بھائی دیکھو میں حکم، میں بحیثیت حکم، ارے سنو منور، بولنے دو، پھر بولنے نہیں چلو یہ 2 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، اگر بولتے ورنہ فون کر۔ مجھے اس نے بولنے نہیں دیا، میں اس کے بارے میں خاموش رہا تھا، بالکل میں اس کو بولا تو بول تیرے 2 منٹ میں، لیکن مجھے بولنے نہیں دیا، اور اس کو شادی کرنا بول بھی رہا ہے کہ تو علی سر کو بولنے دو، منور بولے لیکن منور پھر بھی مجھے بولنے نہیں دیا، مجھے تو پتا ہے اس کی میں نے حوالے پرسنل 4-5 دے دیے اس کو، اس کی موت ہو چکی ہے دیکھ کر کے۔ جی بالکل بالکل، ہے نا؟ آپ نے فون کر دیا،
काट दिया नहीं नहीं है, कॉल पे है। सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद। सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद। अरे सबकी सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद। सिखों की गंद, ईसाइयों की गंद, दुश्मनानी इस्लाम। अबे वो 2 मिनट बोलता क्या, उसको बोल लेने दो ना। नहीं मैं तो दिया था, क्या बोल रहा है? नहीं वो आप बोलेगा नहीं सादिक भाई, अब वो साबित हो गया जो करना था। खामोश रहा, शादी करेगा, शादी करेगा। किसके खेलने आए हैं? ओए भाई काट दो फोन, नहीं बोलने देगा। ठीक है, उसका हकम बोल रहा है, उसका हकम बोल रहा है। सादिक भाई इसके लिए खेलने आए हैं। सादिक देखो, सादिक मेरी बात सुनो। मुनव्वर एक मिनट, नमाज पढ़ लेने, ठीक है। अरे आएगा भाई देखो, मैं बहसियत हकम होने के एतबार से मैं ये ऐलान करता हूँ कि मुनव्वर रजा का शिकस्त हो गया। उन्होंने उसूल के खिलाफ, शर्त के खिलाफ बात की है, इसलिए मुनव्वर रजा का बिल्कुल शिकस्त है। सर ऐलान में ऐलान करता हूँ कि मुनव्वर रजा का शिकस्त है, शिकस्त है, शिकस्त है। सर बकफ सर बुलंद देवबंद देवबंद।